کیا دور کریں گے؟ یہ نبیوں کی زندگی ہمیں بتلا رہی ہے، یہ نبیوں کی سیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ تم سنو، توحید تمہاری اس وقت اور مضبوط ہو جائے گی جب تم نبیوں کی زندگی پڑھو گے۔ غور کرو، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا تو بتوں کو توڑ دینے کے پاداش میں نمرود نے آگ لگوائی، لکڑیاں اکٹھا کی گئی، بہت بڑی آگ لگائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے، جھولا ڈال دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پہ نظر ڈالی، اے اللہ اگر واقعی میں تیرے راستے پہ ہوں اور توحید پہ ہوں تو تو میری حفاظت فرما، اے اللہ مجھے بچا۔ ادھر نمرود نے آگ میں ڈالا، ادھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن تو میرے حکم سے جلتی ہے، لیکن آج میرا بندہ تیری گود میں آیا ہے، تیری آغوش میں آیا ہے، آج تو اپنی فطرت بدل دے، آج تو اپنی کشش بدل دے، آج تیرا کام جلانا نہیں ہے، آج تیرا کام پھول بن جانا ہے، آج گلے گلزار بن جانا ہے، میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا ہے، آج تیرے اندر سے جلنے کی صفت ختم ہو گئی، آج تو میرے بندے پر سلامتی والی ہو جا۔ کون بردن، سلامتی ہو، ٹھنڈا نہیں کہا، سلامن بھی کہہ دیا، اتنی ٹھنڈی ہو، اگر ٹھنڈا کہہ دیتا اللہ آیات ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف سے بھی زیادہ، اس لیے کہا زیادہ انسان کو گرمی اگر نقصان پہنچاتی ہے تو زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہا ٹھنڈی تو ہو جا، بجھ تو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہو، سلامتی والی، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، معتدل اور بیچ والی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو نمرود کے عذاب سے نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا نام لیا تو ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ہم نے ان کے بیٹے یوسف کو چھینا، مختلف مراحل سے بیٹا گزرا، اس کے بھائیوں ہی نے اس کو کنویں میں پھینک دیا، یوسف کا کرتا اتار کے کسی بکری کا خون لگا کے لے آئے اور اپنے باپ یعقوب سے کہہ دیا کہ ہم لوگ کھیل میں تماشے میں مست ہو گئے، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور یوسف کو بھیڑیا کہا گیا۔ کئی سال تک یعقوب روتے رہے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا یعقوب تم نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، مجھے پکارا ہے، میرے آستانے پہ دستک دی ہے، اس لیے اب تمہارا بیٹا بھی میں تمہیں لوٹاؤں گا۔ تم بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے ہو کہ روتے روتے تمہاری آنکھوں کی روشنی اور بینائی چلی گئی، پہلے ہم تمہاری آنکھوں کی روشنائی لوٹائیں گے، اس کے بعد تمہارے بیٹے کو واپس کریں گے، اور تمہارا بیٹا جب ہم نے چھینا تھا تو کمزوری کی حالت میں چھینا تھا، لیکن جب تمہارا بیٹا تمہیں واپس کریں گے تو اس کو نبی بنا کر واپس کریں گے اور اس کو ایک ملک کا بادشاہ بنا کر واپس کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، بادشاہ مصر بنا کر ان کو واپس کر دیا گیا۔ غور کرو، جہاں پر عزیز مصر بیٹھا کرتا تھا وہاں پر آج یوسف علیہ السلام بیٹھے اور اس حال میں باپ سے بیٹے کو ملوایا۔ یعقوب پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ابراہیم پر پریشانی آئی، اپنے رب کو پکارا، حضرت زکریا پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، حضرت یونس علیہ السلام پر پریشانی آئی، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی الٹ جاتی ہے، مچھلی نکل جاتی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب کو پکار رہے ہیں۔ نبیوں کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا اور یہ میسج دے دیا، نبی بھی اپنی پریشانی دور نہیں کر پائے تو نبیوں کے بعد آنے والے تمہاری پریشانیاں دور کریں گے۔ تھوڑی سی عقل پر آدمی زور دے دے تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن عقل پر زور دینے ہی کب دیا جاتا ہے؟
عقل پر زور نہیں دینے دیا جاتا، کہہ دیا جاتا